اپوزیشن اسی ناموں کو لے کے آ جائے گی جو پہلے اور نیب کے کیسز میں ہے. اپوزیشن کے پاس بھی تو نیک پاک لوگ تو ہیں ہی نہیں نا ماشاءاللہ. جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کے اوپر نیب کے 5 کیس ہیں 6 کیس ہیں, آدھے درجن سے کم تو اپوزیشن کے کسی کے اوپر ہے نہیں. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. پاکستان کسی کی ڈکٹیشن نہیں, قانون کے مطابق چلے گا. ریاست کے ملازم ہیں, ذاتی نہیں. حکومت کی مرضی سے تبادلے نہیں ہوں گے. کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ وزیر اعظم کی فون کال پر آئی جی اسلام آباد معطل اور ان چیدہ ریمارکس کے ساتھ عدالت عظمیٰ کے ایک حکم پر دوبارہ بحال. ناظرین, 60 دن میں ڈی پی او پاک پتن, آئی جی پنجاب, آئی جی اسلام آباد تبدیل. وزیر اطلاعات کا شکوہ ہے کہ اگر وزیر اعظم آئی جی کو بھی معطل نہیں کر سکتا تو پھر وزیر اعظم منتخب کرنے اور الیکشن کروانے کا فائدہ ہی کیا ہے. ایک سادہ سا سوال ہے کہ وزیر اعظم آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے یا پھر خواہشات کے؟ حکومت خاور مانیکا کے مقدمے میں معافی, آئی جی پنجاب کی پری میچور تبدیلی پر وضاحت اور آئی جی اسلام آباد کی معطلی پر اعلیٰ عدالت سے بحالی کا حکم بھگت چکی ہے. یہ ابتدا عشق ہے. اختیار اور اقتدار سے عشق کے اصول آتے آتے ہی آئیں گے. گو کہ بحالی کے حکم پر معطلی اور معطلی کے حکم پر بحالی, طویل دورانیے کا کھیل پیپلز پارٹی ورسز افتخار چودھری ہو چکا ہے. نیب کے چیئرمین دیدار حسین شاہ, اوگرا کے چیئرمین توقیر صادق, او جی ڈی سی ایل کے چیئرمین عدنان خواجہ, حتیٰ کہ وزیر اعظم کی تقرری پر تعطلی کے بے دھڑک گول عدالت نے کیے. 6 سرخیوں میں افتخار چودھری ہیرو, حکومت 0/0 قرار پائی. سبھی میچ عدالت نے جیتے. حکومت وقار اور اختیار دونوں ہار گئی. یہاں 6 سرخیوں کا موضوع ابھی دستیاب ہوا ہے. فی الحال حکومت آئی جی کی معطلی پر اپنا جواب تیار کر چکی ہے, اور چونکہ آئی جی اسلام آباد 1 ماہ کے اندر رشوت اور تعلیمی اداروں میں منشیات ڈرگز کا خاتمہ نہیں کر سکے, سو اس انیفیشنسی پر معطلی تو بنتی تھی. یہ اور بات ہے کہ انیفیشنسی کا باضابطہ تعین شہریار افریدی سے تلخ کلامی سے شروع ہوا اور کڑواہٹ وزیر کی کال نہ اٹینڈ کرنے پر اور بڑھ گئی. ساتھ ہی ایک آن اے لائٹر نوٹ ہے سپوز سو, گزشتہ 5 سال کی سیاست کا احاطہ اگر ایک جملہ مجھے کیوں نکالا میں تھا تو ڈر ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے کیا یہ ہے نیا پاکستان کا جملہ ان کی چھیڑ بن جائے گا. تحریک انصاف کا موقف نواز شریف کی سیاست اتنی ہی رہ گئی ہے کہ وہ دوسروں کو ملنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس آ سکتے ہیں. میاں صاحب سیاست کے پرانے پاپی ہیں, سیاست میں کمی آئی ہے, ٹھہراؤ آیا ہے, یا پھر میاں صاحب نے اپنی پالیسی کو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی سے ایکسچینج کیا ہے. یہ سلسلہ ایک طرف. معاملہ اب یہ ہے ایز وی سپیک کہ تحریک انصاف کی سیاست اقتدار, میاں صاحب کی سیاست انتظار اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست تنہا بدمست اپوزیشن کے خمار میں جھوم رہی ہے. ایسے میں 6 سرخیوں کا ہیرو کوئی اور بنے تو گلا کیوں؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر مصدق مریم الین سے موجود ہوں گے اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب. Stay with us on News Eye. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب پی ایم ایل این کی جانب سے, اور انفارمیشن منسٹر تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اپوزیشن کو آپ تو گھاس نہیں ڈالتے نہ ان کو وہ ان کا رائٹ فل مقام دینے کو تیار ہیں. آج بھی آپ بڑے دھاڑے, تو میں تو اپوزیشن سے ہی سٹارٹ کروں گی اف یو ڈونٹ مائنڈ. آپ اپوزیشن سے کریں اور ہم تو ان کا رائٹ فل مقام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بتائیے گا سر کہ 2 بڑے اہم ایشوز ہیں ابھی. میں نے ابھی ابتدائیے میں بھی کہا اگر یہ پچھلے دور کا یہ جملہ جو ہے یاد رہے گا, ہمیشہ مورخ تاریخ میں لکھے گا مجھے کیوں نکالا, تو شاید اس حکومت کی یہ چھیڑ ہی نہ بن جائے. کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ کیونکہ روز 6 سرخی بھی چھپ رہی ہے, چیف جسٹس سے لے کے ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے. سٹارٹ کریں گے آئی جی اسلام آباد کے ٹرانسفر سے, کیونکہ آج بھی فواد چودھری صاحب نے اور حکومت نے جو ریزننگ دی ہے وہ یہ نہیں تھی کہ گلے شکوے بڑھ رہے تھے یا ان کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا کوئی شو کاز نوٹس لیا. یہ بھی نہیں کہا, بس یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی بات نہ سنی جائے یا فون کال نہ اٹینڈ کریں. تو سمپل کوشچن سر, ایک ہے رائٹ آف انٹائٹلمنٹ جو یہ حکومت جو ہے ایگزیبٹ کر رہی ہے, بڑے دھڑے سے کر رہی ہے, اینڈ اس کے کمپلیٹ کانٹراسٹ میں ورسز وہ بیداری ہے, وہ آگاہی ہے, وہ ایک خودی کا سینٹیمنٹ ہے جو انہوں نے خود انسٹل کیا بیوروکریسی میں, جو انہوں نے قائد کا بیوروکریسی کے جذبات کو اور ان کے پیغام کو ابھارا. سو دیر از اے کلیش بٹوین دا ٹو. میرے ذاتی خیال میں تو جی جو آپ نے پہلی فریمنگ کی ہے وہی اصل فریمنگ ہے, جو آپ نے کہا کہ کہیں یہ چھیڑ نہ بن جائے یا کہیں یہ سلوگن نہ بن جائے. میرے خیال میں وہ سلوگن بن چکا ہے کہ کیا یہی ہے نیا پاکستان, کیونکہ پرانا پاکستان تو قائد اعظم کا تھا,
اور قائد اعظم کے وہ فرمان جو یہاں پہ اسٹاف کالج میں نے پڑھے ہیں، نیپا میں پڑھے ہیں، جہاں میں کبھی کبھی جاتا ہوں لیکچرز دینے کے لیے، ہر جگہ پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ ریاست کا ملازم ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں، اور اس وقت کی حکومت کا بھی نہیں، اور بالکل کوئی بات نہ مانے جو قانون کے تابع نہ ہو، جو آئین کے تابع نہ ہو، اور کھڑا ہو جائے اگر اس کو اوپر زور ڈالا جائے کہ وہ اس وقت کی حکومت جو اگر کوئی بات منوانا چاہے جو وہ سمجھتا ہے کہ صحیح نہیں ہے اور ریاست کے حق میں نہیں ہے۔ مگر یہ تو پرانا پاکستان تھا۔ نئے پاکستان میں تو اعظم سواتی صاحب جو ہیں، ان کے باغ کی باڑ ایک علاقے کی جھونپڑی میں رہنے والے خاندان کی بھینس نے کھا لیے، بھینس نے باغ کی باڑ کے پتے کھا لیے، باغ کو خراب کر دیا، اور اس کے نتیجے میں آئی جی کو ہٹا دیا گیا، اور 14 سالہ بچے کو، اس کی ماں کو، بہن کو، خاندان کو اریسٹ کر دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان نیا۔ اور جب وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ بھینس نے اگر پتے کھا لیے ہیں تو بھینس پہ ہی مقدمہ ہو سکتا ہے نا، اب وہ 12-14 سال کے چوتھی جماعت کے بچے، اس کی والدہ اور اس کے خاندان پہ کیسے پرچہ ہو سکتا ہے؟ جب آئی جی نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں بھینس پہ کسی طریقے سے پرچہ کرنے پہ، تو اسے معطل کر دیا گیا کہ 1 مہینے میں اس نے کارکردگی نہیں دکھائی۔ اچھا اوکے، اینڈ یو نو آنیسٹلی آئی وانٹ ٹو گیو، میں نے آج بڑے شوق سے فواد کو انوائٹ کیا ہے because I want فواد صاحب ٹو میک us understand کہ is it just a call؟ شہریار افریدی کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کے ساتھ، is it a personality clash؟ کیونکہ جب یہ آج سوال رکھتے ہیں کہ کیا ایک وزیر اعظم ایک آئی جی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو مجھے ایک اور بے بس وزیر اعظم کی بھی یاد آتی ہے۔ ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے اور پھر بتائیے کہ is history going to be repeating itself here؟ ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ آئی جی کو بھی سسپینڈ نہیں کر سکتا تو پھر پرائم منسٹر پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں پرائم منسٹر ہاں، میں پی این کوئی نہیں، وہ پی این سمجھتے ہیں۔ میں پرائم منسٹر ہاں، پی این نہیں ہاں۔ یوسف رضا گیلانی کی بھی وہ بے بسی تھی، اور ایک دور پیپلز پارٹی کا تھا جدھر پی 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 ورسز افتخار چودھری تھا، ادھر معطلی ادھر بحالی، ادھر معطلی ادھر بحالی۔ کیا ایک بار پھر جوڈیشری ایک دفعہ، لیکن آپ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور آپ افتخار چودھری صاحب کے دور کو ایک آئیڈیل دور سمجھتے ہیں؟ I don't want to comment on that۔ میں تو سوال پوچھوں گی آپ سے، کیا ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے مابین تعلقات میں ایک بار پھر کشیدگی آ سکتی ہے؟ اب ہم جس 60 دنوں میں معطلی بحالی، اور پھر یاد دلایا ہے کہ یاد ہے بزدار صاحب چیف منسٹر کو ادھر مدعو کر چکے ہیں، اشارہ یہ ہے نا کہ وزیر اعظم کو بھی بلا سکتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا ہمیں بڑا احترام ہے، اور جو فیصلہ وہ کریں گے وہ حتمی ہوگا، جس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ حتمی ہوتا ہے، وہ کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، وہ فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بنیادی باتیں جس طرح سے آپ نے افتخار چودھری صاحب کے اس دور سے جو ہے وہ اتنا آپ اپروول نہیں دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سسٹم کیا ہے، اور میں یہ بات صرف پرائم منسٹر کے لیے نہیں کر رہا، کوئی اپوزیشن کا ایم این اے بھی جو ہے وہ بھی اگر ڈی سی یا ایس پی کو کال کرے تو کیا اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ ان کی بات سنیں؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بات میں نے تحقیق کی ہے، آپ کی بات درست نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیڈرل منسٹر 22 گھنٹے آئی جی کو فون کرے اور وہ آگے سے فون کرنے کا آپ نے شو کوز نوٹس دیا؟ کن کو؟ نہیں، ان کو تو اس فون کال کا ہٹایا نہیں نا گیا۔ نہیں، سواتی صاحب خود آن ریکارڈ کہہ چکے میری 2 دفعہ بات ہوئی ہے ان سے۔ نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں ان کو اس بات کے اوپر تو ٹرانسفر کس بات پر ٹرانسفر کیا گیا؟ ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا جو شہریار آفریدی صاحب ہیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا ان سے۔ 3 بیسک شکایات تھیں۔ ایک شکایت یہ تھی کہ یہاں پہ اسلام آباد میں جو کالجز ہیں اور سکولز ہیں ان میں آئس جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ ان کو کہا گیا کہ اس کے اوپر سخت اقدامات کریں۔ شہریار آفریدی نے اپنی رپورٹ میں پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا کہ میں نے ان کو بہت کہا ہے، اقدامات نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ ناکوں کے اوپر اور تھانوں میں پولیس جو ہے وہ اس نے رشوت کی بقول آپ کے ہم 60 دنوں میں حکومت پر تنقید سے گریز کریں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، مگر آپ 1 مہینے میں چاہتے ہیں کہ آئس، منشیات، ناکے، سارا سسٹم ریزولو کر دے گا جی؟ نہیں، اقدامات تو کریں نا۔ اگر منسٹر انچارج جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان کی کارکردگی صحیح نہیں ہے تو پھر بھی وہ کنٹینیو کریں گے۔ مثلا اگر آپ کے اونر جو ہے سمجھیں کہ مہر بغاری از ڈوئنگ اے ٹیریبل شو، بات تو کریں گے نا سر، بات تو کرے گا، میرا اونر کرے گا، مجھے کال بھی کرے گا، پوچھے گا یار لیٹس ریزالو دس، واٹس دی ایشو۔ یو ڈونٹ ہیو ون شو کاز نوٹس ٹو ٹیل، مائی اونر ول ناٹ پک اپ دی کال اینڈ سے چلیں جی۔ نو، دیر از ایوری تھنگ منٹڈ۔ وہ تو جب سپریم کورٹ کا ہماری ورژن آئے گا، بات آئے گی تو وہاں پہ پیش ہوگی نا، ایوری تھنگ از منٹڈ۔
ओके, सो अटॉर्नी जनरल जब कहते हैं कि ज़बानी अहकामात जारी हुए हैं और सेक्रेटरी दाखिला कहता है कि भाई मेरे तो इल्म में ही नहीं था, अब सेक्रेटरी दाखिला का भी तबादला होगा? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ज़बानी ही अहकामात देने होते हैं, जो समरी बनानी होती है वो तो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने बनानी होती है। सेक्रेटरी दाखिला इज द बॉस, उसने बना के उनके अहकामात आगे फॉरवर्ड करने हैं ना? वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इंप्लीमेंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं ना? ऑर्डर किसने देना है? फोन कॉल पे देना है? सेक्रेटरी दाखिला ने लिख के देना है? सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट। सेक्रेटरी दाखिला कौन है सर? क्या काम है उसका? नहीं, सेक्रेटरी दाखिला तो इंटीरियर के है ना, उनको जो आप डीसी जो भी उनके साथ आईजी लगाएंगे, नहीं उनका ट्रांसफर तबादले से तो कोई ताल्लुक नहीं ना। So there's no letter that's supposed to go through them, go through him. तो ये rules of business और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अदालत उज़्मा भी नहीं समझ रही सही। नहीं, अदालत उज़्मा में तो हमारा जवाब ही भी नहीं ना। नहीं, अदालत उज़्मा ने तो कह रही है ना, जज साहिबान कह रहे हैं बैठ के कि आपका काम क्या था, बीच में रबर स्टैंप पे आप क्या हैं, आपको कैसे नहीं पता? नहीं, उन्होंने तो अभी एक वर्जन सुना है ना, दूसरा वर्जन तो अभी जाना है, जब अगला आएगा उस वक्त वर्जन आएगा तो आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करेगी डिसीजन को। सो यू थिंक ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे जो 18 जो लॉ है यहाँ पर जो चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। ये आपके साथ मुझे बताइए कि थिंग्स अगर आपके नजदीक ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रही हैं और ये आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का नेकूकारा बन गया रिजवान गोंदल, जो इनका नेकूकारा था वो आपका सर अभी सैलरी भी नहीं मिल रही, उसे पैसे भी नहीं मिल रहे, उसकी अगली पोस्टिंग कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी नहीं उसकी नोटिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दी। मैं मुझे बताइए आपके क्यों आप ये इंसिस्ट करते हैं कि आपका ऑनर आपको रखे? If you are doing a terrible show, he will throw you out. सर मैं तो कह रही हूँ आपने खुद ही इंस्टॉल किया था ना, तो अगर मेरा ऑनर मुझे कहे कि you have complete डॉन ने खुद ही रखा ना, डॉन ने खुद ही रखा। मैं समझाती हूँ ना सर, I understand you know media better than media these days, मगर मुझे एक बात समझाएं, सुन तो लीजिए, मुझे अगर मेरा ऑनर कहे कि एडिटोरियल कंटेंट आपके पास पूरा है, राइट, और आपका हक है आप एडिटोरियल कंटेंट मैच्योरली इस्तेमाल करें, और कल को वो मुझे कहे कि यार यू आर बायस्ड एंड यू आर फायर्ड विदाउट एनी शो कॉज नोटिस, विदाउट टेलिंग मी वेयर माय टिल्ट वाज, आपने ये खुद ही ये आगाही, ये बेदारी ब्यूरोक्रेसी में खुद डाली है। आज अगर वो आपकी कॉल नहीं उठाते या आपके कहने के ऊपर ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं करते, तो आप कहते हैं ओके हमारी बात नहीं मान रहा, गो होम, पैक ऑफ। पहली बात तो ये है कि किसी को भी ये मुझे समझ नहीं आता है आपका नैरेटिव क्या है। आपका नैरेटिव ये है कि जो ब्यूरोक्रेट जो है अगर अवामी नुमाइंदों के काम ना करे, अगर एमएनए एमपीएस के किसी को भी जो है वो मुंह ना लगाए, उसका फोन ना सुने, तो आपके इमरान खान साहब कहते थे उसका काम नहीं है कि इनकी बजावरी और इनके अहकामात का कोई करे। एक लफ्ज़ आपने कन्वीनियंटली निकाल दिया। गैर कानूनी क्या है? गैर कानूनी इसने क्या काम किया है? देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो जरा, बात सस्पेंशन आपने की ताहिर खान साहब, बात सुने। इन्होंने फोन किया आजम सवाती साहब ने, उन्होंने कहा नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, फोन मैं ये इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मसला फिर आप फोन सुने और आप कहें कि जी मैंने तहकीक की है, आपकी बात दुरुस्त नहीं है, उसके बाद आजम सवाती साहब इंसिस्ट करें कि नहीं आप अरेस्ट करें, ये गैर कानूनी है। पहला पार्ट आप इनकार नहीं कर सकते, आपको फोन भी सुनना है, आपको अच्छा, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए शो कॉज नोटिस दिया था आपने? मिनिटेड है से क्या मुराद है? मतलब जो मीटिंग हुई है उसमें ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी शहरियार अफरीदी की, वो मिनिटेड है। शहरियार अफरीदी की ऑब्जर्वेशंस मिनट है, मैं पूछ रही हूं आपने आईजी इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस दिया? भाई वो मीटिंग में मिनट हुई है ना, जो मैं ये कह रहा हूं कि जो उनकी अनसैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट है। नहीं बट मिनट्स डोंट हैव अ कानूनी। मुसद्दिक मलिक साहब हंसे जा रहे हैं सर, मुझे बताएं मिनट्स की कानूनी वजन क्या है? मिनट्स इस पेपर पे मैं मिनट्स हमारी इंटरव्यू मुझे आप बताएं, आप मुझे जरा निकाल के बताएं कहां लिखा हुआ है शो कॉज नोटिस देना तबादले से पहले? सर अदालत उज़्मा से पूछे ना, वो कह रहे शो कॉज नोटिस का सेक्शन 12 सेज दैट देयर विल बी अ टेन्योर की, कंप्लीशन की, सिक्योरिटी, अदरवाइज यू विल टेल इन राइटिंग कि आप क्यों हटा रहे हैं। भाई ये इस्लामाबाद में तो लॉ ही नहीं है। अच्छा मुझे निकाल के दें 1861 का लॉ कहां लिखा हुआ है? सर पुलिस ऑर्डर 2002 सेक्शन 12 सर 2002 तो इस्लामाबाद में अप्लाई नहीं ना होता। क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? तो पुराना लॉ है, यहां इधर क्या अप्लाई हो रहा है? देयर इज नो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, 1861 का लॉ है। नो देन यू डोंट नीड अ रिटन और शो कॉज नोटिस की भी जरूरत नहीं है, और कोई रिटन भी नहीं जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। सर क्या कर रहे हैं आप? लॉ लीगल सवाल कर रही हो, लॉ तो साथ रखो ना ताकि पता तो हो तो आप किस लॉ को रेफर कर रहे हैं। बताएं सर, ये तो मुझे लगता है मुझे क्या पता होगा अगर अदालत उज़्मा को भी नहीं पता कानून कौन सा फॉलो हो रहा है। अपनी लालमी डालो। मैं आपको जज का नाम बताती हूँ जिसने पूछा है सर, उधर आपके पर चलते हैं, इधर आप शेर बनते हैं। आप बताएं ना। बताएं मुसद्दिक साहब, मैं नाम निकाल रही हूँ, आपका जवाब नाम निकाल के बताऊंगी ना। नाम नहीं, मुझे लॉ भी निकालते हैं फवाद, लॉ भी निकालते हैं सर। ये आपके पूछे जस्टिस एहसन ने पूछा, और उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने पूछा है, ही शुड हैव बीन इशूड अ शो कॉज नोटिस बिफोर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज जॉब इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग हिम आउट।
जस्टिस शहजाद अली शाह साहब नहीं कानून समझते, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कानून कही जा रही है। अच्छा आप बता दें, मुसद्दिक मलिक साहब को ले लें ना, आप करें मुसद्दिक साहब क्या करें? देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक तो फवाद साहब ने मुसद्दिक मलिक साहब आए जरा महर बुखारी की बेचारी की जान छुड़ाएं। नहीं जान मेरी क्यों छुड़ानी है सर, मैंने इधर आपसे, मैंने आपको कटहरे में तो नहीं रखना, आप लोग खड़े में अदालत उज़्मा में, जवाब उधर देना है। हम लोग तो शायद सुर्खियां लगाते हैं। अभी आपके आने से पहले बता रहे थे इफ्तिखार चौधरी भी उधर हीरो इफ्तिखार चौधरी थे, 0/0 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपके साथ भी यही सलूक हो रहा है अभी। नहीं कोई ऐसा जी हमारे पास मॉरल स्ट्रेंथ है, उनके पास कुछ भी नहीं था। जी देखिए बात यह है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा जुर्रत दिखा रही हैं, ऐसी जुर्रत मैं तो नहीं दिखा सकता फवाद चौधरी साहब के सामने, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, वैसे भी मैं इनसे खौफज़दा रहता हूँ। बात दिखानी चाहिए ना सर, दोस्ती हो तो दिखा लेता है बंदा। देखिए बात यह है कि फवाद साहब ने जवाब तो दे ही दिया है। जब उन्होंने आपको कहा कि आपका ओनर आपको क्यों रखे, तो ये तो इनको अपने आप को ओनर समझते हैं। ये हुकूमत कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो अपने आप को नहीं समझते, ये तो फैशिस्ट एक स्ट्रीक है जिसके अंदर आप कहते हैं हम मालिक हैं, तुम नौकर हो, तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारी बात ना सुनो, हमारा अच्छा, तो ये महर नौकर है यहाँ पे? जी मुझे मुलाजमत कर रही हैं महर से आज तो फवाद चौधरी साहब को गैर मामूली किस्म का नहीं, ये डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे तो नहीं पता था जी। लेकिन बड़े स्पीकर है इधर, महर डिसाइड करेगी कौन बोलेगा कौन नहीं। योर वर्ड्स विल बी एक्सपंज्ड। डॉक्टर साहब को पता नहीं है ना हंस करें एंकर का और इंस्टीट्यूशन का रिलेशनशिप क्या होता है, इसलिए उन्होंने बात नहीं। डॉक्टर साहब देखिए ना, ऑन अ सीरियस नोट मसला ये है सर कि ये छेड़ के अलावा ये छेड़ तो हम बना सकते हैं जब जी मैडम मैंने बड़ी सीरियसली ये बात की है, इसको आप एक्सपंज मत कीजिएगा। ये मुलाजमत से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम मालिक हैं और ये लोग मुलाजिम हैं हमारे, और इनमें क्या जिसारत। जब इन्होंने कहा कि हमारी मर्जी होगी तो इन्होंने ये नहीं कहा कि आइन और कानून के ताबे है और रियासत जो है उसके मुलाजिम हैं ये, और ये रियासती इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने अभी सारा मुकदमा यही पेश किया है कि जुर्रत कैसे हो किसी में कि वज़ीर फ़ोन करे और वो फ़ोन ना उठाए, वो मीटिंग में हो, अपना काम कर रहा हो। मैंने ये भी कहा है कि ये भी नहीं हो सकता। नहीं एक मिनट डॉक्टर साहब, मैंने ये भी कहा है, मुझे तो लग रहा है आप आज डायरेक्टली आप मुखातिब हुए हैं चीफ जस्टिस से कि क्या पीएम आईजी भी नहीं लगा सकता जी कि डॉक्टर साहब मैंने ये अर्ज किया है कि इवन अपोजिशन का एमएनए एमपीए फोन करे तो डीसी एसपीज ये नहीं कह सकते कि हम उनका फोन नहीं सुनते। एक 5 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 3 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर किसी भी वक्त आप जो कह रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है इनएक्सेसिबल हो टू द पीपल, मैंने नहीं कहा, मैं जो कह रहा हूं मुझे आप कहने का चलें जी। डॉक्टर साहब जस्ट गिव मी अ सेकंड। पॉलिटिकल ओवरसाइट ऑन द ब्यूरोक्रेसी इज एसेंस ऑफ द सिस्टम। ओके शॉर्ट ब्रेक। अनदर एसेंस ऑफ द सिस्टम आर स्टैंडिंग कमिटीज व्हिच आर स्टिल नॉट फॉर्म्ड इन दिस कंट्री येट, अनप्रेसिडेंटेड नहीं फॉर्म हुई क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी के ऊपर हठधर्मी है दोनों जानिब से। एक वक्फे के बाद फिर बात करेंगे नए पाकिस्तान के नए अनप्रेसिडेंटेड इक़दामात पे। स्टेज ऑफ न्यूज़ आए वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। डॉक्टर साहब आप बात कंप्लीट कर लीजिए। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ऊपर कल इमरान खान साहब से एक फैसला होना था, फवाद चौधरी साहब ने कहा था क्योंकि पूरा सिस्टम रुका हुआ है, इस हवाले से उनसे वजाहत लेंगे। आप पहले बात मुकम्मल कर लें। देखिए पहले तो मैंने आपको बता दिया जो बात हुई कि मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम मालिक हैं, हम समझते हैं कि आइन और कानून मालिक है, और हम ये समझते हैं करवाने वाले लोग हमें बता रहे हैं पुलिस की अथॉरिटी। चलिए ठीक है, ये तो आपका हक है, आप जो भी बात करें। टीवी पे ना आया करें, हम पे तो तनकीद ना करके ही ना करें। आजकल फवाद को कोई अच्छा नहीं लग रहा, वो कहते ना कोई पार्लियामेंट में आए ऑपोजिशन बेंचेस में, ना कोई टॉक शोज पे। नहीं वैसे मैं कह रहा हूं वेरी हार्श टुडे। वैसे जिन्होंने जो है उंगली उठा के पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये जिन्होंने मॉडल टाउन वाकया मैडम अगर आपको सिर्फ बात करनी थी फवाद साहब से तो आपने खामखा अपना मेरा अपना वक्त ज़ाया किया मुझ पे। अभी तक तो अभी तक तो देखिए आपने मुझे एक भी मरतबा बात नहीं करने दी। मैं जब बात शुरू करता हूँ आप वापस स्टूडियो में ले जाती हैं बात, तो मुझे करने नहीं दीजिए वरना इजाजत दे दीजिए। नहीं वो वैसे डॉक्टर साहब ऑन फायर दीस डेज बात कह रही है कि जिन्होंने मॉडल टाउन वाकया कराया वो क्या एस्टैब्लिश है, वो बात करने दीजिए। जी डॉक्टर साहब जी, तो मैंने पहले तो आपको ये बता दिया कि ये बड़ी वाज़ेह शक्ल में कह रहे हैं कि हमारी मुलाजमत है, हम मालिक हैं, हम फैसला करेंगे और जो हम कहेंगे आप करेंगे, कोई कानून और कानून का नुक्ता आप नहीं उठा सकते। दूसरी आपने खुद बताया, आपने कानून का हवाला दिया, इन्होंने कहा कानून कहाँ हम पे लागू होता है, ये दूसरी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपने भी कहा, दीगर कोर्ट्स भी इनको कह रही हैं,
مگر ان کا جواب یہ ہے کہ وہ قانون 2002 ہم پہ کہاں لاگو ہوتا ہے, ہم پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اسلام آباد پہ نہیں ہوتا ہے. ارے یار میری بات تو کر لینے دیں. بنیادی طور پہ ہر بزنس رولز واضح شکل میں, آپ کسی کلرک کو نہیں ہٹا سکتے شو کاز نوٹس دیے بغیر, اس کا جواب سنے بغیر, اس کی باقاعدہ پڑتال کیے بغیر. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں, بات تو کر لینے دیں چودھری صاحب, بات کر لینے دیں, ورنہ کوئی بات نہیں. ہم ناراض, آپ کی ناراضگی برحق ہے, لیکن ایک طریقہ کار تو حکومت میں ہے نا. ہم بھی کچھ دن تو ہم بھی چلتے رہے, یہ طریقہ کار ہے. آپ کو شو کاز نوٹس دینا پڑتا ہے, آپ کو ان کی بات سننی پڑتی ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو ہی کیسز پڑھے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو اے ڈی خواجہ کا سندھ ہائی کورٹ کا کیس بڑا واضح تھا, اس کے بعد انیتا تراب کیس کمپلیشن آف ٹینیور کے حوالے سے بڑا واضح تھا. سو I mean, we have these precedents in front of us. لیکن اس وضاحت کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ فرسٹ لیڈی کے فرسٹ ہسبینڈ کو جب روکا گیا تو ڈی پی او بھی ہٹا دیا گیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے اس رات فون بھی کیا آئی جی کو. میں مانتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے انفلوئنس کرنے کے لیے نہیں کیا, اور نہیں کیا ہوگا, لیکن ہمیں بھی ناکے پہ روکتے ہیں. کسی دن ہمارے لیے بھی فون کر لیا کریں. ہمارے لیے تو انہوں نے کبھی فون نہیں کیا. پنجاب کے آئی جی نہیں, ایک سیکنڈ میڈم, ایک سیکنڈ ٹھہریے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کے اندر سندھ آئی جی لگا نہیں سکتا, لیکن یہ آئی جی کو جب چاہے ہٹا سکتے ہیں. سندھ نہیں مان سکتا. سندھ کی حکومت کو اگر اپنا چلانا ہے طریقہ کار, وہاں پہ لا انفورس کرنا ہے, اور وہ کہیں ہمیں آئی جی چاہیے, تو نہیں, وہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ ان کی بات آئی جی نہ سنیں تو آئی جی کو ایسے کر کے ہٹا دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی علیحدہ ملک ہے اسلام آباد؟ کیا اسلام آباد تابع نہیں ہے اس آئین اور قانون کے؟ اس وجہ سے یہ تھوڑی سی متانت حکومت کو دکھانی پڑے گی. اس وقت حکومت جو ہے اٹ از فلائنگ ان یور فیس. وہ کہہ رہے ہیں اٹس مائی وے اور ہائی وے, تم میری, اور یہ تو باقاعدہ کہا ہے کہ گھر چلے جاؤ, اگر ہماری بات نہیں سننی گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے بیٹھو. تو بڑی واضح شکل کے اندر ایک انٹیمیڈیشن بھی ہے, اس کے اندر ایک تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ایروگنس اور غرور بھی ہے کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو پھر کیوں ہماری کوئی بات نہ سنیں. چلیے اب اگر ایسے حکومت چلنی ہے, یہی نیا پاکستان ہے, تو چلائیے پھر. اینڈ سر آلسو آپ کے نیتا تراب کیس میں کمپلیشن آف ٹینیور, پری میچور ٹرانسفرز کے حوالے سے ایک واضح فیصلہ دیا گیا, وہ بھی نہیں لاگو ہوتا ہے اسلام آباد کے اوپر کیا سر؟ وہ انیتا تراب کیس میں تو ڈیفینیٹلی لاگو ہوتا ہے. میں نے جس طرح سے عرض کیا, اگر آپ اس کو سیریسلی جائزہ لینا چاہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے بیوروکریسی کا اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا. پولیٹیکل اوور سائٹ جو ہے وہ سائنا قانون ہے اس سارے سسٹم کا. جو آپ اگر یہ بات کریں گے کہ پولیٹیکل جو اوور سائٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, اور منسٹرز کو یا ایم این ایز کو یا ایم پی ایز کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ اپنی ہمارے ساتھ ابھی سابق آئی جی اسلام آباد ہی رہ چکے ہیں. نہیں, ایک منٹ پہلے میری بات پوری ہونے. یہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو ان کو جو گریوینسز ہیں ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی, منسٹرز کی, اور آئی جی صاحب از ناٹ ایون باؤنڈ ٹو ریپلائی دیم, میں آپ کی بات سمجھ گئی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل اوور سائٹ کے پرنسپل کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ناؤ a balance is needed. اگر پولیٹیشین یہ کہہ رہا ہے کہ میرا انفلوئنس ہونا چاہیے اور میرے لیے آپ غلط کام بھی کریں, وہ نہیں آپ کہہ سکتے. میں سمجھ گئی. وہاں پہ پولیٹیشین غلط ہے. At the risk of running out of time, I want to cover this quickly. ہمارے ساتھ ابھی افتخار راشد صاحب بھی موجود ہیں, سابق آئی جی رہ چکے ہیں اسلام آباد کے, اور آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں پیمرا کے. افتخار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. افتخار صاحب کوئکلی ایک بات بتائیے گا کہ ایک تو ہمیں بتایا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے آپ کو شو کاز نوٹس نہیں دینے کی ضرورت. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اوور سائٹ بہت ضروری ہے جو سمجھ بھی آتی ہے. دین ہاؤ ڈو یو اسٹرائک دا بیلنس دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ؟ دیکھیں جی, ایز فار ایز شو کاز نوٹس از کنسرنڈ, وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ پولیٹیکل اوور سائٹ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, پر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ہیئر از اے کیس ویئر دی آئی جی ہیز بین پری میچورلی ٹرانسفرڈ, ویئر ایز اس کا ٹینیور بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اور انکوائری میں کوئی ابھی اسٹیبلش بھی بات نہیں ہوئی تھی. اٹ از جسٹ دی ورڈ آف ون منسٹر اگینسٹ ون آئی جی. تو اس میں پراپر ڈیو پروسیس نہیں ہوا. اینڈ مور امپورٹنٹلی یہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جب لوکل باڈیز گورنمنٹ اسلام آباد میں آ جائے گی تو اس کے ساتھ ہی آرڈر 2002 جو کہ جنرل مشرف کے زمانے میں پولیس آرڈر 2002 لاگو ہوا تھا, دیٹ ول آٹومیٹکلی
come into operation. वो 1 साल हो गया अभी तक into operation नहीं आया. अच्छा. So therefore अगर वो आ जाए तो सारी political oversight, public oversight, everything is there in that. और उसमें क्या hurdle और obstacle है quickly sir? वो nobody is prepared to implement that. हम हाई कोर्ट गए हुए हैं, हमारी एसोसिएशन जो है एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विच वाज रजिस्टर्ड लास्ट ईयर, हम हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हमने पिटिशन की हुई है कि वो ऑटोमेटिकली लागू होना चाहिए. इट इज आई थिंक याद नहीं आ रही है लेकिन डेट फिक्स होगी तो उसमें हियरिंग होगी इंशाल्लाह. अच्छा रशीद साहब, लास्टली मुझे बताइए, इज देयर अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द ब्यूरोक्रेसी, इन द सिविल सर्वेंट्स? ये जो 60 दिनों में तबादले ट्रांसफर्स हो रहे हैं, इज देयर एनी एप्रीहेंशन और अनसर्टेनिटी और नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? देखिए जी, आई हैड अ लॉट ऑफ फेथ एंड आई स्टिल हैव फेथ इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज जो इन्होंने फ्रंटियर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म की थी, दैट इज अ यूनिक थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस. तो आई वाज होपिंग कि यहाँ भी वही होगा जैसे कि फ्रंटियर में होता है. तो पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ है उससे थोड़ी सी एप्रीहेंशन लाजमी है. लेट मी बी वेरी फेयर ऑन दैट. फेयर इनफ. रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ दे रहे थे. एक तो दुरानी साहब भी पोस्ट छोड़ गए रिफॉर्म्स के ऊपर पंजाब के अंदर, वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा? मुझे हाँ कि शो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं है सर. ये भी मुसद्दिक साहब ये कह रहे थे, आपके साबिक आईजी रशीद साहब भी, इफ्तिखार रशीद साहब की नहीं जरूरत शो कॉज नोटिस की, मगर ही डज फील कि एप्रीहेंशन. मेरी बात सुनिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ. देखिए बात ये है कि अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन जब आप एलिगेशन लगाते हैं कि मैंने उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उनको हटाया है, तो फिर आपको जब आप किसी भी पुलिस किसी भी अफसर के ऊपर रियासत के एलिगेशन लगा के नहीं, देखिए ना ये वजाहत तो हो जाए ना. ट्रांसफर एक बात है महर, ट्रांसफर एक बात है, मगर किसी को ये कहना कि गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाना, मेरा तो दिल होता है सिर्फ इस मुल्क के रिजवान बूंदों और नेकूकारास के लिए, ठीक है ना, जो भली चढ़ते हैं इस सिस्टम की. एनीवे मुझे एक बात बताइए सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फवाद फैसला हुआ है, क्या करना है? देना है शीश साहब को, नहीं देना है? हमारा उसके ऊपर जो एक कल पार्लियामानी कमेटी बैठी है. हाँ बिल्कुल बैठा है. और हमने हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप क्यों अपोजिशन लीडर को बनाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं और अपोजिशन जो है उसके ऊपर नज़र रखे, वो उसको ऑडिट करे. यहाँ पे ये हो रहा है कि 2017-18 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 16-17-18 के जो नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर अब शहबाज शरीफ सर नवीद का मतलब बैकलॉग खत्म हो गया. 2018-19 का सुना जा रहा है, सारा नहीं है, 2017 से अभी होना है. वो तो हमने उनको कहा भी यही है. हमने उन्हें कहा है कि जब ये बैकलॉग खत्म हो जाता है, जिस दिन उस दिन आप आ जाएं और आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाएं. इससे पहले जब बैकलॉग है तो आप हमें करने दें. और या दूसरी सूरत में हम इससे भी आगे चले गए, हम ये कहते हैं कि ना हमारा लें ना आप अपना लें, कोई न्यूट्रल बंदा जो है उसको आप रख दें, मिंगल साहब को बना दें, किसी को बना दें. उस पे भी राजी नहीं है अभी मगर हो ट्रेजरी बेंचेस से. नहीं जिस भाई चाहे अपोजिशन से हो जाए बंदा. शहबाज शरीफ साहब ना, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ प्रॉब्लम ये है ना, 2017-18 के प्रोजेक्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब के, उनको शहबाज शरीफ साहब ऑडिट कैसे करें? और आपने ये बात दुरुस्त है कि आपने ये भी कहा है कि अगर ये बॉयकॉट का कहते रहते हैं और नहीं आते, आप फिर भी स्पीकर बना दे कमेटियां. नहीं, मैंने तो यही कहा. मैंने कहा स्पीकर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, स्टैंडिंग कमेटीज बनाएं, आए तो खुशामदेद, ना आए तो उनकी मर्जी. सितंबर तक बननी थी, अभी तक नहीं बने. एहसास है स्पीकर साहब जो है ये खोती चली जाएगी ऑपोजिशन, तो डॉक्टर साहब ये किस तरह काम चलेगा? आप लोग भी क्या अभी भी मौके पे कायम है कि बनेंगे तो शहबाज शरीफ ही बनेंगे और कोई नहीं? क्योंकि यू डू अंडरस्टैंड पूरा सिस्टम रुका हुआ है, स्टैंडिंग कमेटियां नहीं बन रही. एक मिनट से डॉक्टर साहब को मैं सिर्फ एक अपडेट सिर्फ कर दूं. हमारी मीटिंग हुई थी कल भी अपोजिशन से, अयाज सादिक साहब से और उनसे, और हमने ये सारी बातें की थी. उन्होंने अभी जो है वो लीडरशिप से अपनी जाके मशवरा करके वापस आना है, हमें बताना है कि उनकी क्या ओपिनियन. ओके, एक वक्फा ले ले. वक्फे पर डॉक्टर साहब से एपेक्स पार्लियामानी ये वॉच डॉग होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, होपफुली इसके अंदर थ्रो आउट हो जाए मामला, बिकॉज पूरा सिस्टम रुका हुआ है स्टैंडिंग कमेटीज का भी. और इस वक्फे के बाद ये भी बात करनी है कि सुलेमान शहबाज साहब मुल्क छोड़ के चले गए हैं. व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? एक वक्फे के बाद बताएं. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. डॉक्टर साहब बताइएगा, मियां साहब जो हैं आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर मीटिंग के अंदर आज ये तय हो गया कि वो अब नहीं जाएंगे, एपीसी एक वक्त भेजेंगे. पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही फैसला हुआ है.
آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ یہ لاجک اگر آپ کو پتا ہو، ناٹ اپنی منطق سے، مگر آپ کی لیڈرشپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے؟ جی ہماری لیڈرشپ نے تو بھرپور فیصلہ کیا ہے کہ مرکزی قیادت جائے گی، اور مرکزی قیادت جا رہی ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب اس گروپ کی قیادت کر رہے ہیں، اس میں خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، صادق وائی ناٹ میاں صاحب؟ جی میں بتاتا ہوں، سردار ریاض صادق صاحب ہیں اور سعد رفیق صاحب ہیں۔ ہمارے پاس اس سے سینئر تو کوئی مرکزی قیادت ہے نہیں۔ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت سوگ میں ہیں، اور وہ باقی بھی سیاسی معاملات کے اوپر دخل اندازی یا تبصرہ نہیں کر رہے۔ ان کی 50 سال کی بیگم صاحبہ کی رفاقت ہے، ان کو کچھ وقت لگے گا، اس کے بعد وہ واپس اپنا جو کام کرنا ہے سیاسی وہ شروع کر دیں گے زندگی میں۔ یہ کوئی آسان، کوئی ایسا ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے کہ آپ کی 50 سال کی رفاقت ہو اور جس وقت آنکھیں بند ہو رہی ہوں آپ کی رفیق حیات کی، تو آپ وہاں کھڑے نہ ہوں، ہاتھ نہ پکڑیں، ان کو خداحافظ نہ کہہ سکیں۔ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے اوپر نیب کا مقدمہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری جو سینئر موسٹ قیادت ہے وہ بالکل جا رہی ہے، بھرپور شرکت کرے گی، اور تمام معاملات ایجنڈا کچھ معلوم ہے سر؟ نہیں مجھے معلوم نہیں، مگر یہ جو آج گفتگو ہو رہی ہے آپ کے خیال میں کیا یہ ایجنڈا میں نہیں آئے گی؟ کیونکہ 3-4 معاملات ہیں نا۔ پہلے ہمارا اس بات پہ تو ہو چکا ہے اتفاق رائے کہ الیکشن پہ ہم بات کریں گے، اور اچھا ہوا ہم نے مل بیٹھ کے ایک کمیشن بنا دیا۔ مگر اب 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو نیب کا جو رویہ ہے اس میں جو لاپ سائیڈڈنس ہے، میرے خیال میں وہ ضرور زرداری صاحب کہتے ہیں ایجنڈا بھی مولانا صاحب نے طے کرنا ہے۔ آپ لوگ پی ایم ایل این کے مختلف لوگوں کو آج میں شام تک سن رہی تھی سر، ایک کہہ رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور نیب کس طرح بائسڈ ہوئی ہے، یہ ایجنڈا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، جب پارٹیز 5, 7, 8 پارٹیز مل کے بیٹھیں گی تو یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی نا کہ ہم نے فوکس کس چیز پہ کرنا ہے۔ ہر پارٹی کی اپنی گریونس ہے، تو جب تک بیٹھ کے معاملات پہ بات نہیں ہوگی تب تک وہ فوکس تو نہیں آ سکتا۔ اس پارٹی اس کو بلانے کا مقصد ہی یہ ہے، اور سینئر موسٹ قیادت بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو عوام پہ بوجھ مہنگائی کا پڑ رہا ہے اس پہ بات کرنی ہے، جو احتساب کے حوالے سے لاپ سائیڈڈنس ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ وہ تمام پارٹیز بیٹھیں گی اور معاملات طے کریں گے۔ اکانومی، مہنگائی وغیرہ کی باتیں کریں گے نا ڈاکٹر صاحب، تو ایسے ہنسی نکل جاتی۔ نہیں آپ ویسے بھی ہم پہ ہنستے ہی ہیں چودھری صاحب۔ نہیں بیسیکلی جو بات یہ ہے کہ جو آج بھی آپ نے اسمبلی میں ساری ڈیبیٹ سنی ہے، ظاہر ہے 60-70 دن پہلے کلاکاروں، ملزمان، ذمہ داروں، لاڈلی، جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہے اس کی ذمہ داری تو سکوئرلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ آتی ہے۔ اور ابھی تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل کی وجہ سے ہوا، مفتاح صاحب کھل کے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہ وزادار آدمی ہیں۔ اتنا کچھ سر دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیے بات سنیے مہر، بات سنیے مہر، بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے، اور لیٹس سے مفروضے کے طور پہ مان لیتے ہیں، تو اب ان کو $6 ارب مل گئے ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے صحت کے 14 ارب روپے کاٹے ہیں وہ واپس لے آئیں۔ اب ان کو چاہیے کہ انہوں نے تعلیم میں سے جو ہائر ایجوکیشن میں سے 5 ارب روپے کاٹے ہیں واپس لے آئیں۔ اب ان کو چاہیے کہ انہوں نے بیسک ایجوکیشن جو ہے اس کے وفاقی بجٹ میں سے اوہو سن تو لو نا بھائی، سن تو لو میری بات۔ جب آپ کی جو گنجائش تھی، جو آپ کو ضروریات تھیں، آپ اتنے ذہین متین ہیں کہ آپ کے جانے سے آپ کو 6، بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں 12 ارب ملے ہیں، وہ تو ہم غریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 ملے ہیں، جھوٹ مت بولیے یا غلط بیانی مت کیجیے۔ مگر چلیں اگر 6 ملے ہیں اور ابھی آپ کو 2, 3, 4 آپ کہہ رہے ہیں اور ملنے لگے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، اور پھر آپ ایک پیکج IMF کا بھی لینے جا رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں پہ مہنگائی کا کیوں بومب گرا رہے ہیں؟ آپ واپس لے لیں، آپ واپس لیجئے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے، آخری نہیں چودھری صاحب میڈم واپس لے لینا۔ ہم نے تو آپ ناراض ہو رہے ہیں چودھری صاحب، ختم ہوا ہے اب تو نیا صورت شروع ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہاں مگر ہو بھی جائے نا چودھری صاحب، ہونے دیں تھوڑا طلوع، لوگوں کو روشنی کی کوئی کرن تو دیکھ لینے دیں۔ آپ لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں، غریب آدمی جو 30, 35, 40 ہزار روپے، جن کی آنکھیں بند ہیں صرف ان کو روشنی نظر نہیں ہے۔ کل میاں صاحب نے احتساب عدالت کے باہر کہا کہ کس طرح شہباز شریف صاحب کو صاف پانی کیس میں بلایا، اریسٹ آشیانہ اسکیم میں کیا، اور جب کچھ ہاتھ نہ لگا تو اب ایسٹس بیونڈ مینز جو ہے اس کا کیس بنا دیا گیا ہے، اور اس کیس میں ڈائریکٹلی سلیمان شہباز صاحب کو بھی نیب نے مدعو کیا تھا۔ وہ لنڈن چلے گئے ہیں، تو واپس آئیں گے؟
جی میرے خیال میں مجھے تو معلوم نہیں ہے، مگر اگر گئے ہیں تو ضرور آئیں گے. ان کا نام تو ECL پہ ہے نہیں، مگر میرے خیال میں ابھی تک آپ دیکھ لیجئے ہر بندہ تعاون کر رہا ہے تمام انویسٹیگیشن سے، وہ بھی آ کے کریں گے. لیکن اس پہ میں تبصرہ اسی وقت کر سکتا ہوں. اور آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ابھی تک کوئی ریفرنس نہیں بنا انکوائری سے، انویسٹیگیشن سے، ریمانڈ چلی جا رہی ہے؟ ریفرنس بنے گا ہی نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب پہ ریفرنس بن گیا ہے، وہ باہر گھوم رہے ہیں. وہ آپ کے علیم خان صاحب ہیں، علیم خان صاحب کے علاوہ وجاہت حسین صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے EOBI کے اندر 44 ارب روپے کا کرپشن کا کیس ہے. وہ ان کو تھوڑی پکڑیں گے، کوئی ریفرنسز یہاں پہ تھوڑی بنتے ہیں. یہاں پہ تو صرف قید میں ڈالنا ہوتا ہے لوگوں کو. مونسلائی صاحب کے NICL کا کیس ہے، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا، 22 ارب روپے کا ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ریفرنسز بنیں گے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان کو پریشرائز کیا جائے گا، انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا، جیسا کہ آپ کو کیا جا رہا ہے، جیسا کہ سرکاری ملازمین کو کیا جا رہا ہے، جیسا اپوزیشن کو کیا جا رہا ہے. یہ اسی طرح حکومت چلے گی. شہباز سلیمان واپس آئیں گے. سر سلیمان شہباز صاحب، ایسٹس، بزنس، وہ سارے فیکٹس تو سلیمان صاحب کے پاس ہیں. سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو اس کے اوپر مجھے جو نیب کا ایک اوورآل ہے اس کے اوپر تھوڑی سی مایوسی ہے. اب یہ جس طرح سے آپ نے کیس بتایا ہے، فریم کیا ہے، ابھی تک نیب کی طرف سے میڈیا کو یا کسی کے اوپر کوئی بریفنگ ہی ارینج نہیں کی گئی. پھر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نیب انفلوئنس کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی گلہ کیا ہے نیب سے. نہیں بالکل، ورنہ آپ لوگ تو ترجمانی کرتے پائے جاتے ہیں، پھر ہی تو مسئلہ سارا کریٹ ہوتا ہے. ترجمانی کیا ہے جب آپ حکومت. Do you think Suleiman Shahbaz should have been put on ECL? Last word. یہی تو نیب نے کرنے تھے کام، یا کرتے یا نہ کرتے. آتے ہی نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی کو ECL میں نہیں ڈالا تو سلیمان شہباز صاحب کو نہیں ڈالا. نیب نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی انٹیریئر منسٹری کے پاس فار اے لانگ ٹائم ڈیو. ان کا نام نہیں بھیجا اور سلیمان صاحب کے پاس تمام تر اساسے بزنس کی ڈیٹیلز ہیں. لاٹ آف پیپل ان لاٹ آف کلوز کوارٹرز فیل کہ he's gone and it might be a decision which has been taken officially, مگر کیونکہ اس پہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تو امید یہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے. جس طرح ان کے والد نے، ان کی کزن نے، سب نے کیسز بھگتے ہیں، ان کے اپنے والد بھگت رہے ہیں، ان کے تایا بھگت رہے ہیں، وہ بھی فیس کریں گے. اس سے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.